وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا صدق الله العظيم یا ربی صلی وسلی کے کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل من الاحوال مقتحم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ حاجیوں کی ایک بڑی تعداد حج کے لیے گئی ہوئی ہے اور حج کی تیاری کر رہی ہے، اور منگل کے دن سعودیہ کے اندر عرفہ ہوگا اور ہمارے یہاں بدھ کے دن عرفہ ہے۔ تو یہاں کے عرفے کا، یہاں والوں کا یہاں کا عرفہ کا اعتبار ہے، اور عرفے کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک تکبیرات تشریق ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ عرفہ ایسا مبارک دن ہے، شیطان اس دن سے زیادہ کسی دن ذلیل و خوار نہیں ہوتا، اپنے چہرے پر مٹی ڈالتا ہوا روتا ہوا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے مبارک دن عرفے کا دن، یہ وہ دن رات چل رہے ہیں، اللہ نے ان راتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی، مبارک رات۔ علماء نے لکھا ہے آج کل جو راتیں چل رہی ذی الحجہ کی، ایک ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کے عبادت کی طرح ہے، اور دین کا ایک روزہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر کا اجر ہے، اور عرفے کے دن کا ایک روزہ 2 سال کے برابر ہے۔ عبادت میں کثرت بہترین، بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین دن اور رات یہ ذی الحجہ کے دن رات ہے۔ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے دن اور رات، اس میں آدمی کیا کرے؟ تلاوت کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، رجوع الی اللہ، استغفار کی کثرت، گھر کے اندر بھی ماحول بنائیں، اور اپنے آفس کے اندر کہ بھئی کم از کم یہ 10 دن 10 راتوں میں تو یکسوئی سی عبادت کر لیں۔ اللہ کا دعائیں قبول ہونے والے دن اور رات ہیں۔ ان میں رات کی عبادت، رات کو اللہ توفیق دے، اس ذی الحجہ کی راتوں میں آدمی کچھ نفل پڑھ لے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے، صلاۃ الحاجات پڑھ لے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، دعا کر لے، تہجد پڑھ لے۔ میرے بھائیوں، مسائل میرے آپ کے حل ہوں گے اعمال سے۔ شیطان کیا دکھاتا ہے؟ تمہارے مسائل حل ہوں گے مال سے۔ کروڑ پتی لوگ ہیں، مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ مسائل کا حل اگر مال پہ ہوتا تو بڑے بڑے لوگ اپنے مال کے ذریعے مسئلہ حل کرا لیتے ہیں۔ نہیں، ایمان والے کا مسائل کا حل قیامت تک وہ اعمال سے ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ بہترین دن رات چل رہے ہیں، یہ 10 دن اور 10 راتیں بہترین 10 راتیں ہیں اور بہترین 10 دن ہیں۔ جتنی تلاوت کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے گھنٹوں گھنٹوں۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک چیز مانگ لی، کہتا ہے مجھے ملتا ہی نہیں۔ دعا میں اللہ کو اصرار پسند ہے، اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے۔ یقین جانے
اللہ آپ کو دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ایسی جگہ سے اللہ دیں گے جہاں آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. بچوں کے مسائل, گھر کے مسائل, کاروباری مسائل, مانگ کر تو دیکھیں, اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے, میرے آپ کے مانگنے میں کمی ہے. ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, حدیث میں آتا ہے تمہارے اول بھی, تمہارے آخر بھی, تمہارے انسان, تمہارے جنات, خشکی کے مخلوق, تری کے مخلوق, سب جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر اپنی اپنی زبان میں, اپنے اپنے لہجے میں, ہزاروں مخلوق, اربع خرب لوگ, مثال کے طور پہ 7 ارب انسان ہیں, 7 ارب زبانوں کے اندر الگ الگ حاجتیں مانگے اور ایک وقت مانگے, اللہ سب کی حاجتوں کو سننے کے بعد سب کی حاجت اللہ پوری کر دیں گے. اللہ کے خزانے میں اگر سوئی, مثال کے طور پر سوئی سمندر میں ڈال کے نکالیں, شاید اس سوئی پر کچھ پانی کا قطرہ لگنے سے سمندر کے اندر تو کمی آ سکتی ہے, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی. اب مانگ کر تو دیکھیں, وہ دن رات چل رہے ہیں, ہم قربانی کریں. قربانی اللہ کا حکم ہے, سنت ابراہیم ہے, ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے. اللہ جس کو توفیق دے قربانی کرنی چاہیے. بلکہ آپ نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے اس کو چاہیے ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. اللہ نے توفیق دیے, کریں, اچھا سے اچھا جانور لے کر آئے. اتنے فضائل حدیث میں آتا ہے جس نے قربانی کی, لیکن قربانی کس کے لیے؟ دکھلاوے کے لیے نہ ہو. بھائی اس کا اتنے لاکھ کا جانور ہے, میرا اتنے لاکھ کا ہونا چاہیے, نیت یہ نہ ہو. یاد رکھیے گا, دکھلاوے سے عبادت کا اجر ختم ہو جاتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ذرا اچھی طریقے سے نماز پڑھو, کام ہو گیا. صدقہ دے رہا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا سخی ہے, دکھلاوے کے لیے نہ ہو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں نماز, روزہ, تلاوتیں, ذکر, قربانی کس کے لیے کرو؟ للہ رب العالمین, اللہ کے لیے. یہ جو ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں نا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ کہاں سے نکلا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح, اللہ کا حکم آیا اور بیٹا ایسا فرما بردار موتی کہ بابا جان اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں, ایسا نہ ہو میرے چہرے پہ نگاہ پڑے اور باپ کی محبت جاگ جائے اور چھری نہ چلے. کوئی ہے ایسا؟ اپنے ہی بیٹے پر آنکھ میں پٹی باندھ لی اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, لٹایا. خوبصورت بچہ, اتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد قربانی آ گئی. جاؤ اپنی بیوی بچے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر آ جاؤ. اور جب بچہ بڑا ہوا تو کہا بھائی اس کو ذبح کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت تعلق نہ ہو. اور یہ ذبح کر رہے ہیں, اللہ نے قربانی قبول کر لی اور جبرائیل امین آ گئے, جنت سے مینڈا لا دیا گیا اور جبرائیل امین کھڑے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ میں کس کو ذبح کر رہا ہوں, اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے. جب ذبح کیا مینڈے کو تو جبرائیل امین نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جب ابراہیم امین نے یہ کہا, تلبیہ پڑھی اللہ اکبر, اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ذبح ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. جبرائیل امین, اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو کلمات اس وقت نکلے, اللہ نے اس کو تکبیرات تشریق بنا دی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. اب ہم انہی کی یاد میں یہ سب کریں گے. ملے گا کیا؟
ہم شادی کے لیے کتنا قرضہ لے لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے گھر بنانے کے لیے گاڑی لینی ہے, بچی کی شادی کرنی ہے, مکان بنانا ہے, لیکن جب دینی کام آتے ہیں تو سوچتے ہیں یار پتہ نہیں. ہم تھوڑی سی مختصر قربانی, یقین مانیں آپ اس نیت سے قربانی کریں کہ اس قربانی پر اللہ کا حکم میں پورا کر رہا ہوں, اللہ آپ کے مال میں برکت دیں گے. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور پھر قربانی کے گوشت نکال کر ایسے لوگوں کو تلاش کر کے گوشت دینا جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوتی, یہ سب سے افضل ہے. آپ بھی کھائیں, منع نہیں ہے, لیکن ساری نیت, یا جانور خریدنے سے پہلے نیت یہ ہو کہ دیکھوں تو صحیح اس میں گوشت کتنا ہے. نیت اللہ کا حکم پورا کرنا ہو. جب آپ کی نیت ہوگی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین, جب آپ کی یہ نیت ہوگی تو کیا ملے گا آپ کو کہ ذبح کرتے ہی اس جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی مل جائے گی, اور خون کا پہلا قطرہ گرنے سے زمین پہ پہلے ہی اللہ رب آپ کی قربانی کو قبول کر دیں گے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو, جو تم قربانی کرتے ہو نہ تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے, بلکہ اس حکم کے پورا کرنے پر جو تمہارے اندر تقوی آیا ہے اللہ کو وہ تقوی پسند ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے تو تقوی پہنچتا ہے. نیت ٹھیک کریں, پھر ہم کوئی اور نیت نہ ہو. اور قربانی پر اتنے مال میں اللہ برکت, اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر. اس لیے ہم علماء سے پوچھ کر ان قربانی کے مسائل, چیزوں کے مسائل پوچھ کر, جانور لانے کے اعتبار سے, رکھنے کے اعتبار سے, تقسیم کے اعتبار سے مسائل پوچھ کر ہم اپنے قربانی کے حکم کو پورا کریں, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے, اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے ہم قبول اس قربانی کو کریں. دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک اس قربانی یہ حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے, سب کے قلوب کو اللہ اپنی ذات کی طرف پلٹ دے. آمین ثم آمین.